نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی اس آیت نمبر 260 میں اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار ربی ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھلا دیجئے کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا۔ یعنی ایک ہے کہ مردوں کے زندہ کرنے پر یقین اور ایمان، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام مشاہدہ کے طور پر، عین الیقین کے طور پر اس کو دیکھنا چاہتے تھے، سامنے وہ منظر دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تو نے ایمان نہیں لایا؟ مطلب یہ کہ یعنی مردوں کو زندہ کرنے پر ایمان تو ضروری ہے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا، کہ کیوں نہیں، میرا ایمان ہے کہ مردے زندہ ہوں گے، لیکن کیسے ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہے، میں مشاہدہ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں اور اطمینان قلب کے لیے یہ جو ہے نا درخواست کر رہا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر آگے انہیں فرمایا، حکم دیا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، کہ 4 پرندے آپ لے لیں۔ تفسیر معالم التنزیل میں، اسی طرح ابو سعود میں، تفسیر بیضاوی اور دیگر تفاسیر میں ان 4 پرندوں کا جو ہے نا پوری تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ ان 4 پرندوں سے مراد نمبر 1 مور مراد ہے۔ مور جو ہے نا اللہ جل شانہ نے اس میں خوبصورتی رکھی ہے، انتہائی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن پاؤں اس کے بدصورت ہوتے ہیں۔ اور دوسرا پرندہ جو ہے مرغ مراد ہے، اور مرغ کے اندر جو ہے شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا پرندہ جو یہاں وہ ہے کوا، جسے عربی میں غراب کہتے ہیں۔ کوے کے اندر یہ کوا خسیس الطبع ہے، یعنی اس شریف الطبع نہیں ہے، بری طبیعت والا ہے، اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ اور چوتھا پرندہ جو ہے وہ کبوتر ہے۔ کبوتر کے اندر جو ہے نا اپنے کام میں جلد بازی پائی جاتی ہے۔ اور یہ چاروں صفات اللہ جل شانہ نے انسان کے اندر بھی رکھی ہیں۔ جو ہے نا انسان کے اندر یعنی سب سے پہلی چیز مور لے لیجئے تو انسان کے اندر بھی خوبصورتی ہوتی ہے، انسان کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے شہوت رکھی ہے۔ اسی طرح انسان میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی بری طبیعت والے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ جو نیک لوگ ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں کے اندر بھی اپنے کام میں جلد بازی، یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ 4 صفات اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا 4 پرندوں کا، اسی طرح پورا انسان ان 4 صفات سے مل کر بنا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی پیدائش اور موت اور اس پر ایمان ایسے ہی ہے جیسے ان 4 پرندوں کی جو ہے صفات ہے اور ترتیب ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ان 4 پرندوں کا حکم دیا کہ ان کو لے لو اپنے پاس، اور پھر ان کو فصرہن الیک، اپنے پاس ان کو مانوس کر لو۔ جس طرح بعض لوگ جو ہے پرندے پالتے ہیں تو پرندے ان کے پاس یعنی وقت گزارتے ہیں، وہ مانوس ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی جو ہے نا پالنے والا جس طرف ان کو جو ہے نا اڑاتا ہے وہ اڑ جاتے ہیں، واپس بلاتا ہے واپس آ جاتے ہیں، تو مانوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان کو اپنے پاس مانوس کر لو، تو ان کو مانوس کیا۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے انہیں حکم دیا کہ پھر ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر جو ہے نا بکھیر دو، ان کو الگ الگ پہاڑوں پر جو ہے نا بکھیر دو، ڈال دو۔ تو اس کے بعد ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ، یعنی نام لے کر کوا کا نام لو تو بلاؤ، اسی طرح مرغ کا ترتیب سے۔ تو اللہ جل شان نے حکم دیا کہ پھر ان سب کو بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسا ہی کیا، ان کے ٹکڑے کر کے جو ہے نا پہاڑوں پر بکھیر دیا اور پھر بلایا، تو وہ سارے زندہ ہو کر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے انہیں مشاہدے کے طور پر کہ موت کے بعد انسان کے ذرات جو ہیں ان کو بھی اکٹھا کرنا، یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ جل شانہ حکمت والے ہیں اور اللہ جل شانہ غالب ہیں، یہ اللہ کی جو ہے نا طاقت ہے۔ اللہ جل شانہ انسانوں کے بھی جو ہے نا ریزہ ریزہ مٹی اور ہڈیوں کو جو ہے نا جمع کر کے قیامت کے دن انہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس کا مشاہدہ کرایا ہے۔ تو یہ واقعہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی، اے میرے پروردگار، ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھلا دیجئے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال
اللہ جل شانہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تو نے ایمان نہیں لایا؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ قال اللہ جل شانہ نے فرمایا فخذ اربعۃ، کہ لے لو 4 من الطیر، پرندوں میں سے، فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے پاس مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل، پھر جو ہے ڈال دو ہر پہاڑ پر، منہن، ان سے، جزءا، ان کے جزء کو، اجزاء کو، ثم ادعوہن، پھر انہیں بلا لو، یاتینک، وہ آئیں گے آپ کے پاس، سعیا، دوڑتے ہوئے، وعلم، جان تو، ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔